السلام علیکم یا علی مدد، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں ریڈ کرنے والا ہوں شہادت اون محمد۔ اون محمد جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے نواسے تھے، اور آج میں ریڈ کرنے والا ہوں مہربان علی شاہ کی ویڈیو پہ، جس میں وہ شہادت کا واقعہ بتاتا ہے اور منظر بتاتا ہے کربلا کا 10 محرم کا۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اون محمد کی شہادت۔ Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. 28 رجب 60 ہجری جب امام حسین نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا، قافلے میں تمام بیویوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کے۔ ان میں ایک بی بی سغرا تھی جس کو ان کی بیماری کے سبب چھوڑا جا رہا تھا، اور ایک بی بی زینب بنت علی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر بی بی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ فوراً امام حسین کے پاس آئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا۔ زینب اس وقت نہ حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام 28 رجب کو مدینے کو چھوڑ کے جا رہے تھے کربلا کی طرف، تو ان میں جن بیویوں کے نام تحریر تھے ان کو لے کے جا رہا تھا۔ تو بی بی زینب مولا امام حسن علیہ السلام کی بہن، وہ آ کے درخواست کرتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نہ حسین کے ساتھ اس کی ماں، تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کی ماں بن کے جانا، اے میرے بھائی۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا بی بی زینب کو کہ آپ کا بھائی کربلا میں جائے گا اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو بی بی کو تو پتہ ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام نے بتا دیا، ان کے پاس غیبی علم تھے، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کا بھائی جائے گا۔ تو بی بی سمجھ گئی کہ یہی دن ہے وہ۔ مجھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زینب جاؤ، تم عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ہو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور چلنا۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا روتی روتی اپنے میاں کے گھر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر اس وقت بہت ہی بی بی جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس اور درخواست کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں۔ ضعیف اور آنکھوں سے بہت ہی کم دیکھتے تھے۔ بی بی زینب حضرت عبداللہ کے قریب گئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ سہارے سے اٹھے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے فاطمہ کی بیٹی حکم کریں۔ بی بی زینب نے رو کے کہا، عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ یہ کہنا تھا، حضرت عبداللہ رونے لگے۔ بی بی زینب نے پوچھا، عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ جناب عبداللہ فرمانے لگے، اے زینب، جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چاچا علی علیہ السلام کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ شرط کیا تھی؟ حضرت عبداللہ نے رو کے کہا، وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ، ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی، حسین مدینے سے جائے گا اور بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا۔ عبداللہ اس وقت زینب کو اجازت دینا، زینب حسین کی ماں بن کے حسین کے ساتھ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عبداللہ نے بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی، پر امام علی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتا دیا کہ آپ اپنی بیوی کو بی بی زینب کو اجازت دے دینا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ تو وہ آگے دیکھتے ہیں۔
زینب کو اجازت دی۔ بی بی زینب امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکہ آ پہنچی۔ بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسہ رسول کو قتل کیا جائے گا تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے۔ بس حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 ذوالحج کو مکے سے روانہ ہوئے۔ جب مقام امام حسین علیہ السلام نے سمجھا کہ جو میرا خون ناحق ہے وہ اللہ کے گھر میں نہ مطلب بہے، تو وہ حج سے پہلے عمرہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے کربلا کی طرف۔ تنعیم پہنچے تو امام حسین نے فرمایا عباس میرا خیمہ لگاؤ، کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ خیمہ لگ گیا۔ امام حسین خیمے میں جناب عباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جناب عباس جیسے ہی باہر گئے دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارا لے کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا جناب عباس نے پہچانا کہ یہ تو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، بی بی زینب کے شوہر۔ قریب گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کے خیمے لے کے آئے۔ امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ تم ضعیف ہو، دیکھ بھی نہیں پا رہے، اس تکلیف کا سبب؟ جناب عبداللہ نے رو رو کے عرض کی کہ اے مولا میری ضعیفی اور مجھے جو دکھائی کم دیتا ہے اس کے سبب میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، بس ایک مرتبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا عبداللہ زینب تمہاری بیوی ہے، اجازت کی ضرورت۔ حضرت عبداللہ واپس آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے مطلب ملاقات کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے مطلب اپنی بیوی سے پر اجازت مانگ رہا ہے، وہ اپنی بیوی مطلب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے۔ نہیں جاؤ زینب کی ہماری وہاں ہے، بس اپنے بچوں کے سہارے سے۔ جیسے ہی بی بی زینب کے قریب آئے اے فاطمہ کی بیٹی آپ پہ سلام ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پہ مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو۔ زینب میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ اون اگر میرے امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس اون کو میری طرف سے میرے امام کے قدموں پہ قربان کرنا، اور یہ محمد تیرے لیے لایا ہوں۔ اگر امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ بس جناب زینب نے اون اور محمد کو قافلے میں شامل کر دیا اور یہ قافلہ عشق 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ تاریخ نے لکھا ایک شہزادے کی عمر 11 سال تو دوسرے شہزادے کی عمر 9 سال تھی۔ دن گزرتے رہے، سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا اے میرے اون و محمد تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، کل تمہیں اپنے امام کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام پہ صدقہ کر دیا۔ اون محمد دیکھنا کل اپنی ماں اور باپ کو سرخرو کرنا۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ جب بنی ہاشم کے قربان ہونے کی باری آئی بی بی زینب نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا اے میرے مولا حسین میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دی۔ امام حسین نے فرمایا زینب صبر کرو۔ مختلف جوانوں اور بچوں کے لاش آتے رہے۔ بی بی زینب بار بار اپنے اون محمد کو دیکھ کے یہ فرماتی رہی اے اون اے محمد تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجازت ملی بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی اے میرے بچوں میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف نہ جانا، یاد رکھنا تمہارے آقا کا بچہ اصغر پیاسا ہے اور
जब ज़ीन को छोड़ के ज़मीन की तरफ गिरना तो अपने आका हुसैन को आवाज ना देना। मेरा भाई हुसैन सुबह से लेके अब तक लाशें उठा उठा के थक गया है। याद रखना तुम हुसैन के कदमों पे सदका किए गए हो। जैसे ही अली के नवासे मैदान में आए, फौजी यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। ऐसा लगा जैसे अली और जाफर मैदान में उतर आए हों। सैकड़ों यजीद की फौज के बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार किया। जब यजीद की फौज ने देखा कि ये अली के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं, इनको कत्ल करना आसान नहीं, तो किसी ने कहा सादात के खेमों में आग लग गई, तुम अभी तक लड़ रहे हो। बस वो बच्चे खेमों की तरफ देखते हैं और जालिमों ने वार कर दिया। कहीं औन का लाशा गिरा, कहीं मोहम्मद का। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सादात के खेमों में मातम मच गया। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के करीब आए और कहा औन और मोहम्मद शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब ने सुना और कहा ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। इमाम हुसैन की आंखें भर आई। बस बीबी ज़ैनब ने जैसे ही इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देखे, अपनी रिदा से इमाम हुसैन के आंसू पहुंचे और कहा भाई मुझे अपने बच्चों के कत्ल होने का दुख नहीं, दुख है तो इस बात का कि आपकी आंखें नम ना हो। मेरे हजारों बेटे आपके कदमों पे कुर्बान। बस जैसे ही करबला के मैदान में सब शहीद हो गए, कोई न रहा। ख़याम के लुट जाने के बाद, अल्लाह के रसूल की बेटियों को बेपर्दा करने के बाद, जमीन पे सैयद ज़ादियाँ अपने अपने बच्चों की लाशों पर बैठ के रो रही है। लेकिन दो लाश ऐसे थे जिस पे कोई न था। शिवरा के इमाम सज्जाद से कहने लगा ऐ सज्जाद, ये दो बच्चे बेवारिस पड़े हुए हैं, क्या इनकी माँ मर चुकी है? बस ये कहना था। इमाम सज्जाद रोने लगे। इतने में बीबी ज़ैनब की आवाज आई कि काश इनकी माँ मर चुकी होती। लेकिन करबला में ज़ैनब बिनते अली बन के नहीं बल्कि फातिमा बन के आई है, हुसैन की माँ बन के आई है। अपने हुसैन की लाश को छोड़ के मैं अपने बेटों की लाश पे कैसे रो? अल्लाह मुझे हजारों बेटे अता करता तो मैं अपने भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान करती, अल्लाह के दीन पे कुर्बान करती, अल्लाह की रजा को तस्लीम करती। सलाम हो करबला के शहीद औन मोहम्मद पर। जी, औन मोहम्मद मौला अली अलैहिस्सलाम के नवासे थे और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के फ़र्जंद थे। करबला में उनकी 10 मुहर्रम को शहादत हुई थी और अब हज़रत अब्दुल्ला ने उनको इस्लाम की दीन की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि हर मुसलमान भाई इन वीडियो को देख सके। मेरी वीडियो को भी शेयर करना लाजम से। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ या अली मदद।